بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وعلہ وبعد۔ اس وقت ہم حالت جنگ میں ہیں اور ہندو ہم پر حملے کر رہے ہیں، ہم ان پر جواباً حملے کر رہے ہیں، اور اخلاقی برتری بھی ہمارے پاس ہے اور عسکری برتری بھی ہمارے پاس ہے، ایمان کی برتری بھی ہمارے پاس ہے الحمدللہ۔ اور یہ پوری تاریخ میں، عسکریت کی تاریخ میں جو کچھ اب تک ہو چکا ہے، یہ چیپٹر بن کر ان کے وار کالجز میں پڑھایا جائے گا کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے، اور صرف ان کے نہیں بلکہ ان کے پیچھے جو ان کو شے دے رہے ہیں ان کے کالج میں بھی پڑھایا جائے گا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ S-400 تباہ ہو جائے، جو کہ خود شکار کرتا ہے وہ شکار بن جائے، اور کیسے ہو سکتا ہے رافیل گر جائے، کیسے ہو سکتا ہے کہ ڈرون سارے کے سارے گرا دیے گئے ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا محض فضل ہے۔ تو اب امید تو نہیں کہ وہ دوبارہ شرارت کریں، لیکن ان کے پیچھے بہت بڑی شر ہے جو ان کو برانگیختہ کرتے ہیں۔ تو اگر وہ دوبارہ آتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ بات بڑھ جائے گی۔ تو ایسی صورت میں تمام شہریوں کو رب ذوالجلال کے ساتھ اپنی تار سیدھی کرنی ضروری ہے، ایمان ضروری ہے۔ کس حالت میں بھی موت آئی، اگر ایمان پر ہے تو فکر کی بات نہیں ہے۔ تو توحید کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، کس حساب سے کہ جتنی بھی نعمتیں ہم پر ہیں وہ صرف ایک اللہ دیتا ہے، یہ فتوحات بھی وہی دیتا ہے۔ اس لیے جب ہم کہتے ہیں ان کا ہم نے یہ کر دیا، تو کہا کرو اللہ کے فضل سے ایسا کر دیا۔ نمبر 2، جتنی نعمتیں وہ دیتا ہے یہ عقیدہ رکھنا، اور کوئی نہیں دیتا۔ اور دوسرا عقیدہ ہے کہ اس کی نعمتوں کے اگینسٹ ہم عبادت کرتے ہیں تو وہ خالص اس کی کریں، وہی حقدار ہے اور کوئی نہیں ہے۔ یہ 2 زاویے ہو گئے۔ تیسرا یہ ہے کہ ہمارا رب، اس کی ذات اور اس کی خوبیاں اور صفات، ان جیسی ذات کوئی نہیں اور ان جیسی خوبیاں کسی میں نہیں ہیں۔ ہم بھی سمیع اور بصیر ہیں، وہ بھی سمیع اور بصیر ہے، مگر اس کی سماعت اور بصارت کا ہمارے ساتھ کوئی دور دور کا کوئی موازنہ نہیں ہے۔ تو اس حساب سے 3 حساب سے توحید پوری کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یخرج من النار من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من ایمان، توحید والا، ایمان والا جتنا بھی گناہ گار ہو، آخر کار جہنم سے نکل کر جنت میں چلا جائے گا۔ اور اگر توحید سچی نہ ہوئی، جو میں نے بات کی اس کو وائلیٹ کر رہا ہوا، جتنا بھی نیک ہوگا ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اگر میرے ساتھ شرک کیا تو میں سارے اعمال برباد کر دوں گا، ضائع کر دوں گا۔ انبیاء نہیں کرتے، ان کو بول کر ہمیں سمجھایا گیا ہے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ عبادات، اس میں ہم نمازوں کی سختی، نمازوں کی پختگی۔ ایک میں نے کلپ دیکھا، یہودی ربی کہہ رہا ہے کہ ہمارا واسطہ ان لوگوں سے ہے جو نماز پڑھتے ہیں، اور ان کی ٹوٹل طاقت کا سرچشمہ ان کی نماز ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی پریشانی آتی فوراً نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ ہم اگر ہمارا بچہ روتا روتا وہ باہر میں اس کو کوئی پٹائی کر دیتا ہے تو کس کے پاس آتا ہے؟ ماں کے پاس آتا ہے، باپ کے پاس آتا ہے جو اس سے بڑا ہوتا ہے، اور رب ذوالجلال والاکرام کا تو کوئی رشتہ دار نہیں ہے۔ تو اور ہمارے ماں باپ ان سے بڑا، انہوں نے اپنے بڑے کے پاس ہی جانا ہے، تو سب سے بڑا رب ذوالجلال ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی پریشانی آتی، استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر کے ساتھ مدد طلب کرو۔ تو ہمیں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرنی چاہیے، اور نماز کا خیال کرنا چاہیے، سستیاں دور کرنی چاہیے۔ اور نہ جانے یہ جنگیں اس طرح کی نہیں ہیں کہ ہنوز دلی دور است، ابھی تو فوجیں ادھر پہنچی ہیں اور دلی تو بڑا دور ہے، دیکھا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ اب سفر سینکڑوں کے ہوتے ہیں، دشمن اپنے ملک میں رہ کر بھی سارے ملک تباہ کر سکتا ہے، اور یہ دونوں نیوکلیئر پاورز ہیں۔ تو کسی لمحے، کسی سیکنڈ میں دونوں ملک بالکل زیرو ہو سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس دن سے بچائے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے رب کی ملاقات کے لیے تیار رہنا چاہیے اور اپنے عبادات کو درست کرنا چاہیے۔ تیسری بات ہے صبر۔ واویلا نہیں، انہوں نے مارا تو یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیوں نہیں کر رہے؟ تو ہر شخص دیکھنا ہوتا ہے، رائے عامہ بھی ہموار کرنی ہے، انٹرنیشنل رائے عامہ بھی ہموار کرنی ہے، اپنے آپ کے اپنے پر بھی تولنے ہیں، کیا کر سکتے ہیں ہم، اور دشمن کی ریکی کے کہاں کہاں
کون کون کدھر کدھر مارا جائے تو کتنے کتنے ان کے نقصان ہو سکتے ہیں، یہ سب وہ جانتے ہیں۔ جلد بازی نہیں، صبر سے کام لینا ہے، اور اگر کسی کو تکلیف آ جائے تو وہ رونا شروع کر دے اور وہ گالیاں دینا شروع کر دے، ان ظالموں نے یہ کر دیا وہ کر دیا، ان کی وجہ سے انہوں نے حملہ کر دیا، تو یہ ساری باتیں بے صبری کی ہیں، ہونا پھر بھی وہی ہے جو رب ذوالجلال چاہتا ہے۔ تو صبر کا دامن ہاتھ میں پکڑنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تعرف علی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، اللہ سے تعارف رکھ، لیک سلیک رکھ عام دنوں میں، تاکہ وہ شدت کے دنوں میں تجھے پہچان سکے۔ تو ہمیں ساری زندگی بھی رب سے اچھی بنا کر رکھنی چاہیے، اور ان دنوں میں خصوصی طور پر ایسا کرنا چاہیے۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو عمل سے تعلق رکھتی ہیں، وہ بھی میں عرض کروں گا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔